ہیلاس کرنٹ افیئرز۔ اس پروگرام میں ہم پیش کریں گے یونان میں مقیم ایشین کمیونٹیز کو درپیش مسائل اور ان کے حل، اہم سماجی، سیاسی، مذہبی و کاروباری شخصیات کے ساتھ بھرپور تنقیدی و اصلاحی ٹاک شو، ہر جمعہ کی شام احسان اللہ خان کے ساتھ صرف وینس ٹی وی پر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، یونان سے پروگرام ہیلاس کرنٹ افیئرز کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان احسان اللہ خان۔ ناظرین، رمضان المبارک کا دوسرا عشرہ، جسے مغفرت کا عشرہ کہا جاتا ہے، وہ جاری و ساری ہے، اور ایک دن یورپ کے اندر اس کا باقی ہے۔ پاکستان میں آج 18واں روزہ ہے، جہاں پر اس ماہ مقدس میں اللہ تعالیٰ کی بیش بہا رحمتیں ہم پر برس رہی ہیں، اس کی مغفرتیں برس رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کو بخشنے کے بہانے تراش رہا ہے اور پکار کر یہ کہہ رہا ہے کہ کوئی مجھ سے مانگے تاکہ میں اس کو دوں۔ وہیں پر انتہائی افسوس کے ساتھ آج پھر ہم اس پروگرام کا آغاز اسی بات سے کریں گے کہ ہمارا ملک جل رہا ہے۔ ہمارے ملک کے شہر اور کوچے میں ایک ایسی آگ لگی ہے کہ جسے سمیٹنے والا کوئی نظر نہیں آ رہا۔ اگر کراچی کی بات کی جائے تو آج ہی 20 بوری بند لاشیں اور ٹارگٹ کلنگ کے واقعات پیش آئے، حتیٰ کہ بعض ایسی لاشیں بھی ملی کہ جن کے سر کاٹے جا چکے تھے، بعض ایسی لاشیں بھی ملی کہ جن پر تشدد اور بربریت کی اتنی انتہا کی گئی کہ ان کی شناخت تک نہ ہو سکی۔ اب سوچنا یہ پڑے گا کہ رمضان المبارک کے مقدس ماہ میں، جہاں پر تمام شیطانوں کو اللہ تعالیٰ نے اپنے حکم سے قید کر رکھا ہے، وہاں پر یہ کون سے شیطان ہیں جو ہمارے ملک میں درندگی اور بربریت پھیلا رہے ہیں؟ وہ کون سے ایسے شیطان ہیں کہ جو اپنے اعمال کی وجہ سے شیطان سے بھی آگے نکل گئے ہیں، اور ہمارے ملک کے اندر وہ افراتفری اور وہ قتل و غارت گری کا بازار انہوں نے گرم کر رکھا ہے کہ جو تھمنے کا نام نہیں لے رہا۔ دوسری طرف صوبہ سرحد کے اندر، آج مسجد کے اندر کل جو واقعہ پیش آیا، خود کش دھماکے کا، 40 افراد اس میں ہلاک ہوئے اور لا تعداد اس میں زخمی ہیں۔ تیسری طرف اگر سندھ کے اندرون جو دیہاتی علاقے ان میں جائے، اگر بدین کے علاقوں کی طرف جائیں تو سیلاب کی تباہ کاریوں کی وجہ سے جو لوگ بے یار و مددگار ہیں ان کا کوئی پرسان حال نہیں، اور ہماری حکومتیں ہیں کہ جو صرف انکوائری کا آرڈر دیتی ہیں، مذاکرات کرتی ہیں، دورے کرتی ہیں، اور اس کے بعد سب ختم ہو جاتا ہے۔ کون ایسا شخص ہوگا جو ان تمام معاملات پر کنٹرول کرے گا؟ اور کب وہ دن آئے گا جب پاکستان امن کا گہوارہ ہوگا؟ ہمیں ان تمام حالات کو دیکھ کر وہ واقعہ یاد آتا ہے کہ جب حجاج بن یوسف کے زمانے میں کراچی ہی کے ساحل کے قریب جب حاجیوں کا ایک قافلہ لوٹا گیا تھا، تو ایک بیوہ عورت کی فریاد پر انہوں نے محمد بن قاسم کو سندھ کی سرزمین پر بھیجا، اور پورے سندھ کو فتح کرنے کے بعد انہوں نے وہاں نہ صرف اسلام کا بول بالا کیا بلکہ راجہ طاہر کی اس حکومت کو نیست و نابود کیا جس کی وجہ سے دہریے پہ نپ رہے تھے۔ لیکن آج کوئی محمد بن قاسم نظر نہیں آ رہا، آج ہمیں کوئی ایسا حجاج بن یوسف نظر نہیں آ رہا کہ جو پاکستان اور بالخصوص کراچی کے ان حالات کو کنٹرول کرنے کے لیے میدان عمل میں آئے اور سسکتی تڑپتی لاشوں کو جو سلسلہ چل رہا ہے اس کو کم از کم روکنے کے لیے کوئی عمل کر سکے۔ ہماری موجودہ جمہوریت نے، موجودہ حکومت نے ہمیں جو دیا وہ ہمارے سامنے ہے، لیکن ہم رمضان المبارک کے مقدس ماہ میں ماں سوائے اللہ رب الحضور کے حضور دعا کرنے کے اور کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ ہمارے پاس وہ اختیارات نہیں کہ ہم ان تمام چیزوں کو روک لیں، لیکن ان تمام مرنے والوں کے لواحقین کے ساتھ اظہار تعزیت کر سکتے ہیں، اور ان تمام متاثرہ لوگوں کے ساتھ اظہار ہمدردی کر سکتے ہیں کہ جن کی املاک کو نقصان پہنچایا گیا، جن کے بچوں کو زخمی کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس ماہ رمضان کے مقدس ماہ کی برکت سے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل ہمارے ملک میں امن کسی طرح سے نازل فرما دے، اور جو نااہل حکمران ہم پر مسلط ہو چکے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے دروازے بند کرے، اور ہمیں کوئی ایسا رہنما عطا کرے کہ جو محمد بن قاسم کی طرح پورے سندھ کو اور پورے پاکستان کو اور پورے بر صغیر کو امن کا گہوارہ بنائے۔ آج ہمارا جو موضوع ہوگا اس میں پاکستان کے حالات تو ایک ضمنی چیز آ گئی اس کے اندر، لیکن ناظرین ہم نے دیکھا یہ ہے کہ ہماری قوم پاکستان کے اندر مسلسل لاقانونیت دیکھ کر اور پاکستان کے اندر انصاف نہ ملنے کی وجہ سے رفتہ رفتہ
اس ڈگر پر چل پڑے ہیں کہ جو شخص بھی جس کے ہاتھ میں جو آتا ہے وہ جب تک اس کو لوٹ نہ لے، جب تک وہ ظلم نہ کر لے، وہ اپنے آپ کو پاکستانی نہیں سمجھتا۔ انتہائی شرم کی بات ہے۔ اسی طرح ہم نے اس سلسلے کو نہ صرف پاکستان میں رکھا، بلکہ ہم جب پاکستان سے باہر نکلے، بیرون ممالک گئے، یورپ میں آئے، عرب ممالک میں گئے، افریقہ میں گئے، جہاں بھی ہم گئے، ہم نے اپنی حیثیت و اپنی طاقت کے مطابق اپنے لوگوں کا خون چوسنا اور اپنے لوگوں کو فراڈ کر کے ان سے رقم حاصل کرنا اور رقم کھانے کے بعد پھر ان سے بدماشی کرنا اپنا وتیرہ بنا لیا ہے۔ اور ہم اس بات پر شرمندہ بھی نہیں ہوتے کہ اگر ہماری وجہ سے کسی شخص کا کوئی نقصان ہوا ہے تو اس نقصان کو پورا کیا جائے، یا پھر کم از کم اس کے ساتھ اس طرح حسن اخلاق سے پیش آیا جائے کہ اس کے نقصان کو بھرنے تک وہ بندہ سنبھل پائے۔ لیکن ہم اس جگہ پر بیٹھے ہیں، اس سیٹ پر بیٹھے ہیں کہ جہاں پر بیٹھ کر ہم صرف بات کر سکتے ہیں، جہاں پر بیٹھ کر ہم صرف ان مسائل کو اجاگر کر سکتے ہیں کہ کس طرح سے ہمارے لوگ ظلم و ستم کی تاریخ رقم کر رہے ہیں۔ اگر کبھی اللہ تعالیٰ کو منظور ہوا اور کبھی اللہ تعالیٰ نے کسی ایسے شخص کو ہم پر مسلط کیا، کسی ایسے شخص کو ہمارے اوپر حکمران کیا کہ جو ہمارے قبلے کو درست کر سکے، بلحاظ قوم پاکستانی قوم ہم اتنے برے نہیں، لیکن ہمیں لاقانونیت نے اس موڑ پر لا کھڑا کیا ہے کہ ہم کوئی بھی ٹھیک کام یا نیک کام کرنے کے لیے تیار نہیں۔ ظلم و ستم کرنا، لوگوں کا مال کھانا، لوگوں کے ساتھ فراڈ کرنا، یہ تو ہمارے لیے ایک قومی کھیل کی حیثیت اختیار کر چکا ہے۔ لیکن کون ہوگا جو ان تمام چیزوں کو روکے گا؟ اگر کبھی میرے اختیار میں یہ بات آ جائے تو لازمی طور پر یہ ہوگا کہ میں انشاءاللہ تعالیٰ ایسے تمام ظالموں کو کٹہرے میں کھڑا کروں گا، اور ان لوگوں سے میرا بس نہیں چلتا کہ میں ان لوگوں کو چوک میں کھڑا کر کے ان سب کو اڑا دوں کہ جو ہمارے پاکستانیوں کے ساتھ، ہمارے غریب لوگوں کے ساتھ ظلم کرتے ہیں۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہی ایسا نہیں ہے کہ 100% ہمارا معاشرہ بگڑ چکا ہے۔ ہمارے معاشرے نے بگڑنا اور بگڑ کے سنبھلنا بھی سیکھا ہے، اور ہر دور میں اندھیرے کے بعد صبح دیکھی اور صبح کے بعد پھر تاریکی آئے تو پھر دوبارہ صبح دیکھتے ہیں۔ یہ سلسلہ ایک چل رہا ہے، اور اسی سلسلے میں ہمارے بہت سارے معاملات ہیں جن پر ہم گفت و شنید کریں گے۔ لیکن اپنی بات کا آغاز کرنے سے پہلے میں ایک کال لوں گا، اس کے بعد آپ سے اپنے مہمانوں کا تعارف کروں گا۔ لیکن میرا خیال ہے کال ڈراپ ہو گئی ہے، تو آج ہمارے ساتھ ان موضوعات پر گفت و شنید کرنے کے لیے ہمارے ساتھ جلوہ افروز ہیں جناب راجہ مجاہد اقبال جرال صاحب، سینئر جرنلسٹ ہیں یونان کے، اور آپ کے ساتھ تشریف فرمایا جناب قمر چیمہ صاحب جو ایک بزنس مین ہیں یونان کے۔ ان پر بہت سی ایلیگیشنز ہیں، اور انہی ایلیگیشنز پر آج بات کریں گے۔ ہمارے وہ ناظرین جو ہمارا یہ پروگرام یونان میں دیکھ رہے ہیں اور ان کا کوئی معاملہ قمر چیمہ کے ساتھ ہے، اگر کوئی لین دین ہے، تو آج ہمارے اس پروگرام میں لائیو کال کر کے ان سے بات کر سکتے ہیں، کیونکہ ان کے خلاف بہت سی شکایات ہمیں آئیں، اور ہمیں مختلف معاملات میں اس معاملے کو اٹھانے کی کوشش کی گئی کہ ہم لوگ صافی لوگ اپنا کردار ادا نہیں کرتے۔ تو آج وینس ٹی وی نے یہ پہلا انیشیل لیا ہے کہ ایسے کاروباری حضرات یا ایسی شخصیات جن پر پاکستانی قوم کو لوٹنے کا ان کو لوٹنے کی ایلیگیشن ہوگی، ان کو ہم بلائیں گے، ان سے گفت و شنید کریں گے اور اصل حقائق آپ کے سامنے لائیں گے۔ لیکن سب سے پہلے لیتے ہیں ایک کال۔ جی السلام علیکم۔ ہیلو ہیلو جی، میرا خیال ہے کال ڈراپ ہوگی۔ راج صاحب آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، قمر صاحب آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں۔ راج صاحب آپ سے شروع کریں گے، پاکستان کی صورتحال پر مختصر بریف دیجیے کہ کیا ہوگا آخر اس ملک کا، بالخصوص کراچی کا، اور اس ماہ مقدس میں جو وہاں پر ہو رہا ہے اس کا کیا بنے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں وینس ٹی وی کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے ہمیشہ ہی پاکستان کے ساتھ معاملات پر ڈسکشن کی اور عوام کو آگاہ کیا کہ کون سے حالات ہیں جن کی وجہ سے پاکستان میں آج یہ بے باکی اور یہ درندگی پھیل رہی ہے۔ تو حسان صاحب، میرے خیال میں پاکستان میں جو بیرونی طاقتیں ہیں وہ بھی انوالو ہیں ان کارروائیوں میں، کیونکہ جب تک ہم اس مرض کو ڈھونڈ نہ نکالیں گے اس کا حل نکالنا بہت مشکل ہے۔ آج اگر ایک پارٹی کا بندہ مرتا ہے دوسری پارٹی پہ ایلیگیشن نکال دیتے ہیں، اور ایلیگیشن پہ ہی آج تک عوام کو ٹرکایا جا رہا ہے۔ نہ ہی کسی مجرم کو پکڑ کر کٹہرے میں لایا گیا ہے، اور نہ ہی کسی بیرونی ہاتھ کو ظاہر کیا گیا ہے۔ ویسے میں کال لیں، اس کے بعد مزید آپ کی بات سنیں گے۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی کون صاحب بات فرما رہے ہیں؟ جی افضال بول رہا ہوں میں نظر سے۔ جی افضال صاحب فرمائیے، کیا کہیں گے آج کے موضوع کے حوالے سے؟ جناب آپ کا پروگرام بہت اچھا چل رہا ہے، آپ ملک کے حالات کے بارے میں جو بات چیت کر رہے ہیں، بہت شکریہ جی۔ ملک کے تو حالات اس وقت تو ہے بہت سب
اس طرح کے پہلے برے نہیں تھے جتنے اب وہ برے ہیں جی. اس کی کوئی بھی رسپانسبلٹی لینے کو تیار نہیں ہے. وہ بس ایک دوسرے پہ الزام لگا دیتے ہیں. ایم کیو ایم والے سب سے بڑے مگرمچھ. They always have the crocodile tears. افضال صاحب اب تو ایک دوسرے پر الزام بھی نہیں لگا رہے. اب تو ہمارے رحمان بابا صاحب جب جاتے ہیں وہ کہتے ہیں کوئی خفیہ تیسری طاقت ہے جو کر رہی ہے. وہ ایک ڈیکلوریشن شو کرنے کے لیے چلے جاتے ہیں. وہ کبھی کہتے ہیں کہ کچھ بیویوں نے مروائے ہیں, کچھ گرل فرینڈ سے تنگ تھے, کچھ بوائے فرینڈ سے تنگ تھے, انہوں نے مروائے ہیں. یہ اس طرح کا ہمارا وزیر داخلہ ہے جو سب سے عام پوسٹ ہوتی ہے. تو یہ افضال صاحب آپ لوگوں نے انگلینڈ سے ان کو بھیجا تھا نا, یہ تو آپ بھی اس کے برابر کے مجرم ہیں. آپ لوگوں نے پاکستان میں حکومت کے لیے رحمان بابا کو وہاں بھیج دیا. جی ہم نے نہیں بھیجا, ایکچولی میں نے نہیں بھیجا. آپ یہ نہیں کہہ سکتے. نہیں, پرسنلی آپ کی نہیں بات کر رہا ہوں, میں انگلینڈ والوں کی بات کر رہا ہوں. جی تو یہ بیسیکلی دیکھیں آج کتنی مائیں بیچاری رو رہی ہیں. ان کے گھر کے وہ لوگ بیچارے روزگار کی تلاش میں جاتے ہیں, کچھ کسی کو چھوڑنے جاتے ہیں, اسکول میں جاتے ہیں, مسجد سے کوئی گھر جا رہا ہے اس کو مار رہے ہیں. اور افسوس کی بات یہ ہے کہ ماہ رمضان میں بھی ان لوگوں کی جو بربریت ہے وہ رکنے کا تھمنے کا نام نہیں لے رہی. اور بعد میں آج رحمان بابا یہ کہہ رہا ہے کہ ہم دیکھیں گے اب نیکسٹ اگر کوئی حالات اس طرح کو ہوئے تو ہم پھر دیکھیں گے. اب ان کا مطلب یہی ہوتا ہے نا کہ آپ کے مار کے دیکھ ہمیں. اللہ تعالیٰ ہمیں ان ظالموں سے نجات دلائے. آپ کی کال کرنے کا بہت شکریہ افضال صاحب. قمر صاحب آپ کی طرف آتے ہیں. ہمارا دوسرا جو موضوع تھا وہ تو ایک ضمنی تھا. آپ سے زیادہ گفتگو شنید کرنی ہے کیونکہ آپ پر بہت سارے الزامات ہیں اور چونکہ بہت زیادہ دیر تک میں ٹی وی چینل پر بیٹھ کے اچھی باتیں نہیں کر سکتا, اور میں چاہتا ہوں کہ اصل موضوع پر آیا جائے اور اس موضوع کے حوالے سے بات کی جائے. آپ کے اوپر بہت سارے لوگوں سے فراڈ کر کے ان کا پیسہ کھا کے ٹریول ایجنسی کے ذریعے یہاں سے بھاگنے کا الزام ہے اور وہاں سے واپس آ کر اب لوگوں کو خوار کرنے کا الزام ہے. سب سے پہلے یہ بتائیے کہ کیا واقعی جب آپ 2009 میں یونان سے غائب ہوئے تو کیا آپ فراڈ کر کے 1.5 لاکھ کے قریب جو رقم بتائی جا رہی ہے وہ رقم آپ ان لوگوں کی, ان غریب لوگوں کی لے کر یہاں سے بھاگے تھے, جا کے آپ نے کوئی بزنس کیا تھا, پھر واپس دوبارہ اب آ کے لوگوں کو 10-10, 20-20, 50-50 کر کے دے رہے ہیں. کیا آپ اس ایلیگیشن کو تسلیم کرتے ہیں یا پھر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے ساتھ غلط کیا جا رہا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں سب سے پہلے وینس ٹی وی کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اس نے مجھے موقع دیا, اور آپ کا احسان بھائی آپ کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ مجھے موقع دیا کہ میں آ کے اپنا ویو بیان کر سکوں. اگر میں بھاگا ہوتا تو یہاں پہ نہ ہوتا, اور اگر یہاں پہ ہوں تو یہ اس چیز کا ثبوت ہے کہ میں بھاگا نہیں. باقی بزنس میں اتار چڑھاؤ یہ سب کچھ زندگی کا حصہ ہے, بزنس کا حصہ ہے, کبھی اپ کبھی ڈاؤن یہ ہوتا رہتا ہے. اور میرے ساتھ جو ہوا وہ بس اسی طرح ہوا کہ میرے ساتھ میں جس طرح کام کر رہا تھا یا جو میرا بزنس چل رہا تھا اس میں کچھ اپ اینڈ ڈاؤنز ہوئے, اس کی وجہ سے مجھے کچھ عرصہ کے لیے ڈس اپیئر ہونا پڑا. لیکن الحمدللہ میں اسی آفس میں ہوں, وہیں پہ کام کر رہا ہوں, وہی سب کچھ کر رہا ہوں اور سب لوگوں کو دے بھی رہا ہوں اور دے بھی دیے. ٹھیک ہے, آپ سے مزید بات کریں گے. کال لیتے ہیں. ہلو السلام علیکم. جی لائن ڈراپ ہوگی. جی لیکن چیمہ صاحب یہ بتائیے کہ آپ 6 ماہ کے عرصے تک آپ نے وقفہ دیا یہاں سے غائب ہونے کے بعد. جو یہ بات کی جاتی ہے کہ آپ تمام رقم جمع کر کے ان غریب لوگوں کی ٹکٹوں کی مد میں جو آپ نے لی ان سے 1.5 لاکھ کے قریب رقم بتائی جاتی ہے, آپ اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ 1.5 لاکھ کی رقم ہے؟ یہ 1.5 لاکھ تو نہیں, تقریباً اتنا ہی بنتا ہے. تقریباً اتنا ہی بنتا ہے, مطلب میری معلومات درست ہیں. 1.5 لاکھ کے قریب جو رقم آپ نے لی وہ آپ نے پاکستان میں جا کر کہیں سیو کر دی یا کوئی بزنس کر لیا, اور اب دوبارہ واپس آ کے آپ مگرمچھ کے آنسو بہا کر لوگوں کو یہ تسلی دے رہے ہیں کہ میں نے فراڈ نہیں کیا تھا, میرے ساتھ فراڈ ہو گیا اور اب آگے میرے سے 100 کر کے 50 کر کے لے جاؤ. دیکھیں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر میں پاکستان میں جا کے کوئی کاروبار کرتا تو سارے میرے جو یہاں پہ جو یونان میں جتنے بھی پاکستانی بھائی ہیں میرے, وہ سب ہمارے ہی علاقے کے ہیں. اگر میں کہیں بھی جا کے کچھ کرتا تو سب کو نظر آتا کہ میں نے کہیں بھی کچھ جا کے کیا. بینک میں رکھ دیا ہوں گے نا آپ نے, ہو سکتا ہے وہاں سے آپ لے رہے ہو ماہانہ اس پر سود لے کر اس پہ آپ بزنس چلا رہے ہو. اللہ تعالیٰ معاف کرے, ایسی کوئی بات نہیں. نہ میں اسلامی طریقہ کار بھی ہے نا آج کل, ایسا کچھ بھی نہیں ہے. جو حقیقت تھی اس پہ آنا چاہیے ہر ایک کو, اور حقیقت یہ. چلے ایک کال لیتے ہیں پھر دیکھتے ہیں مزید آپ سے. ہلو السلام علیکم. وعلیکم السلام سر, میں آپ کا پروگرام دیکھ رہا ہوں. جی کون صاحب بات کر رہے ہیں اور کہاں سے؟ جی ہلو جی کون صاحب بات کر رہے ہیں اور کہاں سے؟ میں امیر افسر یو کے سے بات کر رہا ہوں. جی امیر صاحب فرمائیے, کیا کہنا چاہتے ہیں؟ کہنا کیا ہے بھائی صاحب, صرف اتنی بات کرنی ہے کہ آپ اسی بات سے اندازہ لگا لیں. ہلو جی فرمائیے, آواز آ رہی ہے آپ کی. آپ
اسی بات سے اندازہ لگا لیں ہمارے ملک کے جو لوگ ہیں ان کی عقل کا اور حب الوطنی کا، کہ میں ایک مثال دیتا ہوں، یہ کوئی پارٹی بازی کی بات نہیں ہے. ایک شخص یہاں لندن میں بیٹھا ہوا ہے اور اس کا پورا نیٹ ورک وہاں چل رہا ہے اور جو کچھ ہو رہا ہے، کیا قائد اسی کو کہتے ہیں کہ قائد تو باہر بیٹھا ہوا؟ لیکن امیر صاحب جو قائدین پاکستان میں بیٹھے ہیں وہ کیا کر رہے ہیں؟ سوال تو یہ ہے نا، اگر ایک قائد باہر بیٹھا ہے. میں اسی بات پر آ رہا ہوں. میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ یہ حالت ہے وہاں کے لوگوں کی. جی ہیلو جی بات کیجئے. جی میں یہی کہہ رہا ہوں کہ یہ حالت ہے ہمارے ملک کے حکمرانوں کو کہ یہ سب کچھ دیکھ رہے ہیں. یہ تو چلو یہاں بیٹھا ہوا ہے اور وہ سب کچھ کر رہا ہے، آپ کی دستوں سے باہر ہے، اور جو اس کے آگے کریں اور ان کی بھی حب الوطنی آپ کے سامنے ہے کہ یہ اس ملک میں رہتے ہوئے ان کو اتنی عقل نہیں ہے کہ اگر آپ نے اتنے محب وطن ہیں اور اتنے قابل ہیں تو ایک شخص کی بات سے ڈکٹیشن کر لیتے. یہ آپ کی غیرت کا تو چیلنج ہے کہ ایک آدمی یہاں بیٹھا ہوا ہے، اگر وہ اتنا ہی محب وطن ہے یا قابل ہے تو وہ وہاں کیوں نہیں جاتا؟ وہاں بیٹھ کر اگر اس کا پورا نیٹ ورک وہاں چل سکتا ہے تو اس کو پھر کیا خطرہ ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ شخص بھی حب الوطنی میں مشکوک ہے. جی امیر صاحب آپ کی بات بالکل بجا ہے، لیکن میرا سوال یہ ہے کہ ہم اگر دوسرے لیڈران کو لیں جو پاکستان میں موجود ہیں یا وہ حکومت جو کر رہے ہیں، میرا سوال یہ ہے کہ اگر حکومت اپنی ریٹ قائم نہیں کر سکتی تو پھر دوسرا کون کرے گا؟ آپ کا کال کرنے کا بے حد شکریہ. انشاءاللہ تعالیٰ آپ سے مزید بات ہوگی. قمر صاحب آپ نے پاکستان میں بزنس کوئی نہیں کیا؟ نہیں، کوئی بھی نہیں ایسا کیا. آپ کے ساتھ فراڈ ہوا؟ میرے ساتھ جو ہوا میں اس کا پس منظر تھوڑا سا پیش کرنا چاہتا ہوں. دیکھیں جب میں نے کام سٹارٹ کیا تو میں اتنا میچور نہیں تھا اس وقت، نہ میرا اتنا زیادہ کوئی بزنس میں ایکسپیرینس تھا. میں نے کام سٹارٹ کیا، اپنا بزنس اپنا آفس بنایا، کام میں نے سٹارٹ کر دیا ٹریول ایجنسی کا. میں کام، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے اتنا دیا کہ میری سوچ سے زیادہ تھا، اتنے زیادہ کسٹمر، اتنا کچھ. اور میرے ساتھ جو لوگ کام کرنے والے تھے وہ مختلف گاؤں میں، ولیجز میں جو دکاندار تھے وہ تھے، ایجنٹ تھے، اور ان سے آگے سب ایجنٹ تھے جو مجھ سے ٹکٹیں لے کے آگے جا کے دیتے تھے. اور جب میں نے یہ کام سارا سٹارٹ ان کے ساتھ کیا تو 3-4 ماہ 6 ماہ کے اندر اندر میرا ان کی طرف صرف اور صرف جو تھا نا، صرف اور صرف جو ان کا جب بن رہا تھا نا. اچھا ناظرین، قمر چیمہ کی بات مزید سنیں گے، لیکن چونکہ یونان میں 8:17 پر آج افطاری کا ٹائم اور ہمارا ٹائم ہو چکا ہے، تو افطاری کریں گے، ایک وقفہ لیں گے چھوٹا سا، اور وقفے کے بعد اس بات کو کنٹینیو رکھیں گے اور قمر چیمہ سے پوچھیں گے کہ ان کے ساتھ کیا معاملات ہوئے تھے. بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. نئی ترجیحات، نئے فوائد، 30 ممالک کے لیے شاندار پیکج کے ساتھ تازہ موبائل اپنے نیٹ ورک پر آپ کا سواگت کرتا ہے. اب انٹرنیشنل کال کے لیے کہیں جانے کی ضرورت نہیں. من پسند نمبر حاصل کریں یا اپنے پرانے نمبرز کے ساتھ آئیں. تازہ فیملی آپ کو خوش آمدید کہتی ہے. فون بوتھ کی تلاش نہ لینڈ لائن کی ضرورت، براہ راست لمبی کال ایک ساتھ. ہر ریچارج پر تازہ سے تازہ نیٹ ورک پر 600 منٹ فری. تازہ موبائل کارڈز یونان بھر میں دستیاب ہیں. ناحیت کا احساس لیے انگلش، گریک، اردو، عربی اور رشین 5 زبانوں میں سے کسی ایک کا انتخاب کریں تو ہو جائے آپ کا اپنا تازہ موبائل. ویلکم بیک ناظرین. افطار پر جانے سے قبل ہم بات کر رہے تھے قمر چیمہ کے ساتھ کہ جو 1.5 لاکھ یورو کے فراڈ کا ان پر جو اس وقت الزام لگایا جا رہا ہے، اس پر کیا معاملہ ان کے ساتھ ہوا تھا، اور کیا واقعی انہوں نے اس قوم کے ساتھ، ان لوگوں کے ساتھ فراڈ کیا تھا، یا پھر ان کے ساتھ کوئی فراڈ ہوا کہ جس کی وجہ سے انہیں یہ ساری مصیبت جھیلنا پڑی. قمر صاحب وقفے سے پہلے آپ سے بات ہو رہی تھی اور میں چاہوں گا کہ آپ اس الزام کی یا نفی کریں یا پھر اس کی تصدیق کریں کہ واقعی آپ نے لوگوں کے پیسے کھائے ہیں یا آپ کے ساتھ کوئی معاملہ ہوا ہے. جی میں نے کسی کا کوئی پیسہ نہیں کھایا، اور یہ میں اس الزام کی نفی کرتا ہوں. اور میں آپ کو ڈیٹیل پہلے بھی بتا رہا تھا وقفے سے پہلے بھی، اور ابھی بھی اس کی ڈیٹیل تھوڑا بتانا چاہوں گا. وہ یہی ہے کہ مجھ سے مس مینجمنٹ ہوئی، مس اکاؤنٹمنٹ ہوئی، جس کی وجہ سے مجھے یہ سارے معاملات کو دیکھنا پڑا اور میرے اوپر یہ سارے معاملات آئے. میں آپ کو بتا رہا تھا کہ میرے ساتھ جو ہے نا 30 کے قریب دکاندار تھے جو مختلف ولیجز میں تھے جو میرے ساتھ کام کر رہے تھے، اور تقریباً 20-25 کے قریب میرے ساتھ ایسے بندے جو سب ایجنٹ تھے جو مجھ سے ٹکٹیں لیتے تھے اور آگے ٹکٹیں دیتے تھے. تو ہوا یہ کہ کیونکہ میرے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا تھا اور میں اکیلا ہی کام کرنے والا تھا، ساتھ میرا چھوٹا بھائی تھا صرف ساتھ کام کرنے کے لیے. ہم لوگ صرف کام کرتے، اکاؤنٹس میں ہم لوگوں نے زیادہ دھیان نہیں دیا. اور جب ہر بندے کی طرف ہمارا 1000 2,000 3,000 یورو بیلنس ہو گیا تو ہمیں ہمارے آیاٹا ہمارے کمپنی والوں نے ہمیں پریشرائز کیا کہ اپنا اکاؤنٹس کلیئر کرو. ہم لوگوں نے بولا ہم لوگوں نے تو کیا ہوا سارا کچھ، لیکن جب ہم نے چیک کیا تو ہر ایک کی طرف 1000 2,000 تھا. اگر میرے پاس 30-35 بندے میرے ساتھ کام کر رہے تھے تو اس کا مطلب میں 60,000 70,000 یورو کے نیچے لگ چکا تھا. میرا یہ جو تھا مارکیٹ میں ہی میرا پیسہ پھیلا ہوا تھا.
اس وجہ سے سارے معاملات خراب ہوئے. جب ایاٹا نے اپنا اسٹرک کیا, اس نے میرا کام سٹاپ کر دیا, تو میرے پاس کوئی راہ نہیں تھا کہ میں اپنا ٹکٹ کسی ایشو کروا سکتا اور جہاں پھر ٹکٹ ایشو کروا سکتا لوگوں کو بھجوا سکتا. اور ایاٹا نے اپنے پیسے پورے کرنے کے لیے اپنی تمام واپسی کی جو ٹکٹیں تھیں وہ سب اس نے کینسل کروا دی. بہت دنیا خوار ہوئی تھی, بہت زیادہ خوار ہوئی تھی, اس میں کوئی شک نہیں ہے. چلے آپ سے مزید بات کریں گے, کال لیتے ہیں, پہلے دیکھتے ہیں کون ہمارے ساتھ. ہیلو السلام علیکم. ہیلو ہلو السلام علیکم. جی وعلیکم السلام, کون بات کر رہے ہیں جناب؟ میں خورشید بول رہا ہوں لندن سے. جی خورشید صاحب کیسے ہیں آپ؟ سب سے پہلے تو میں آپ کو مبارکباد دوں گا رمضان کی. دوسرا یہ کہ آپ نے کراچی کے متعلق جو مسئلہ اٹھایا اس کی بھی میں آپ کو مبارکباد دوں گا, بڑی اچھی آپ نے باتیں کی ہیں. تھینک یو. کراچی کے مسئلے کے متعلق میں یہی کہوں گا کہ جو لوگ بیٹھے ہوئے نا سندھ میں, ابھی دیکھ لیں جو انہوں نے وزیر اعلیٰ بٹھایا وہ 85 ایئرز اولڈ بندہ جی کام اپنی جوڑ کے نہیں بیٹھ سکتا. دوسرا وہ جو ایک ہوا ہے وزیر داخلہ جو نیا ہے ان کا منظور وسان, اچھا اس کو روز خواب میں جو یہ پتہ لگتا ہے MKU آ رہی ہے تو MKU جا رہی ہے, اس کے خواب میں یہ نہیں آتا کہ کراچی میں کل کتنے بندے کل ہوئیں گے. بہت اچھا سوال ہے آپ کا. تو دوسری چیز جی اس کے علاوہ جو آپ جاتے مطلب یہ زرداری صاحب ہو گئے یا دوسرے گیلانی صاحب ہو گئے یا تیسرے یا چوتھے, ان کو کراچی کے مسئلوں سے کچھ نہیں, کیونکہ ان کی اپنی اولادیں کوئی امریکہ میں کوئی لندن میں پڑھ رہی ہیں. سمجھے کہ یہ تو ہو نا کہ ان کی اولادوں میں سے کوئی جائے, تو ان لوگوں کے یہ مسئلوں کے مطلب جھنجھٹ ان کو سوچنے کی ضرورت ہی نہیں, اتنا وہ سوچتے ہیں. رہا آرمی کا سوال, آرمی کے لیے ان سے کوئی بات کی جائے جس طرح کراچی اور بھی لوگ بات کر رہے ہیں کہ آرمی کو آنا چاہیے. آرمی کا نام خورشید صاحب آج کراچی کی تاجر برادری نے بھی آج مطالبہ کر دیا ہے کہ کراچی میں فوج بلائی جائے اور فوج کے ذریعے سے آپریشن کر کے اس شہر کو ان تمام عناصر سے پاک کیا جائے جو اس تمام معاملے کے ذمہ دار بن رہے ہیں. آپ کی کال کرنے کا بہت شکریہ. اصل میں بات یہ نہیں کہ ہمارے وزیر اعلیٰ 85 سال کے ہیں, بات کارکردگی کی ہے. اگر 85 سال کی بات کریں تو ہم لوگ یونان میں بیٹھے ہیں, یہاں پر بھی ایک وزیر اعظم تھے, ان کی عمر بھی 85-86 سال تھی, آندریا پاپاندریو کے نام سے انہیں جانا جاتا ہے, اور انہوں نے اس ملک کے لیے بہت زیادہ کام کیا ہے. اصل بات ہوتی ہے کارکردگی کی کہ آپ اس عمر میں کیا کام کر رہے ہیں. انہیں تو بطور تجربہ زیادہ کام کرنا چاہیے تھا, لیکن افسوس کی بات ہے کہ وہ کنٹرول نہیں کر پا رہے. جی قمر صاحب, آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ خود رگڑے میں آئے جس کی وجہ سے آپ بھاگ گئے. پھر میرے پاس, میں بھاگا نہیں, منظر سے ڈس اپیئر ہونے کے سوا میرے پاس کوئی رستہ نہیں تھا. پھر میں نے ہوم ورک کیا سارا, میں نے اپنے لوگوں سے جن سے میں نے لینے تھے ان سے رابطہ کیا, ہر ایک کو میں نے کنونس کیا کہ دیکھو آپ لوگوں کی وجہ سے میرا سارا خراب ہوا ہے, میرا سارا میرا سارا جو بنا ہوا تھا, جو میرا امیج بنا ہوا تھا سارا خراب ہو گیا, بزنس بنا ہوا تھا, سب کچھ ڈسٹرب ہو گیا, سب کچھ تباہ ہو گیا آپ لوگوں کی وجہ سے. تو ان لوگوں نے میرے ساتھ وعدے کیے کہ ہم لوگ آپ کو پیسے دیں گے. پھر انہوں نے آہستہ آہستہ مجھے دینے شروع کر دیے. پھر میں نے لوگوں سے کچھ پیسے اکٹھے کیے, اور پھر میں دوبارہ اسی آفس میں جس آفس میں, اگر بات مزے کی تو یہ ہے کہ اگر چلو میں تو بھاگ گیا, میں ان میچور تھا, میں اب کسی پہ الزام نہیں لگانا چاہ رہا, نہ ہی میں اس طرح کی بات کرنا, لیکن میرے ذہن میں آ گئی بھائی کہ میں تو بھاگ گیا. اب میرے بعد جس نے میرے آفس پہ قبضہ کیا, میرے آفس کو یوز کیا, میرے آفس کو یوز کر کے وہ لوگوں کو مزید بھڑکایا میرے خلاف, وہ بھی بندے سارے اسی میں شامل ہیں. لیکن میں پاکستانی کمیونٹی کا اپنے بھائیوں کا بڑا زیادہ شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے مجھے موقع دیا دوبارہ, اور میں بیٹھا اور میں نے کام سٹارٹ کیا, میں نے کام کر کے سب لوگوں کو پیسے آہستہ آہستہ ادا کر دیے. ابھی بھی میرے پاس لسٹ موجود ہے جو میں نے تقریباً ابھی. لیکن قمر صاحب کہا یہ جا رہا ہے کہ آپ بدماشی کر رہے ہیں وہاں بیٹھ کے. آپ نے کچھ اپنے ساتھ بھی کچھ لوگ بٹھائے ہوئے ہیں, اپنے کزنز وغیرہ, وہ بھی بدماشی کرتے ہیں اور اس شخص کے ساتھ جو آتا ہے پیسے مانگنے کے لیے, اور کچھ دوست و احباب آپ کی اس ایریے میں گلی میں بھی ہیں جو ایک آدھ بندہ اگر پیسے مانگنے کے لیے تو آپ ان کو دھمکاتے ہیں اور کہتے ہیں جاؤ جا کے بھاگ جاؤ, لینے ہوتے تو لے لو. کوئی اس طرح کی باتیں بھی ہیں. اصل میں آپ میچور ہو, آپ کو میں ایک بات صرف بتانا چاہوں گا کہ دیکھیں میرے ساتھ جو معاملہ ہوا ان میں تقریباً 250 کے قریب بندے ہیں جو ڈسٹرب ہوئے ہیں. اور جب میں آ کر بیٹھا تو 250 بندہ میرے پاس آیا, اور 250 بندے کے ساتھ ایک بندے کے ساتھ 10 مزید آئے, یعنی کہ میں نے کم از کم 3000 بندے کو فیس کیا. اور اگر میں ان سب کو فیس کرتے تو میرے ذہن میں, اگر میرے مزاج میں تھوڑا چڑچڑاپن آ گیا تو یہ ایک نیچرل سی چیز ہے. بدماشی نہیں ہے, وہ کسی کے چیز ساتھ بدماشی نہیں کی نہیں میں نے. اگر کسی کے ساتھ بدمزگی ہوئی ہے تو میں اسے ابھی بھی معذرت چاہتا ہوں. صاحب آپ گزشتہ ہفتے ایک محفل کے اندر آپ نے یہ بات اٹھائی تھی کہ قمر چیمہ نے بدماشی کی ہے, اس کی ٹریول ایجنسی سے ہمارے لوگوں نے کچھ پیسے لیے, انہوں نے ٹکٹ لی تھی, ان کو پیسے وہ نہیں دے رہا. کیا کہیں گے اس پر آپ؟ اور حقیقت بات یہ ناظرین کا آج کا جو پروگرام ہے اور اس پروگرام میں جو قمر چیمہ کی آمد ہے اس کا مین جو اس کے محرک ہیں وہ راجہ مجاہد صاحب ہی ہیں کہ گزشتہ ہفتے صدر منہاج القرآن کے گھر میں ہماری افطار تھی تمام صحافیوں کی. وہاں انہوں نے یہ پوائنٹ اٹھایا تھا کہ صحافی اپنا کردار ادا کریں اور ایسے عناصر جو ہمارے لوگوں کو لوٹ رہے ہیں ان کے خلاف کوئی پروگرام کیا جائے.
تو یہ آج کا پروگرام انہی کی تحریک پر یہ ہوا. لیکن راج صاحب یہ تو کہہ رہے ہیں کہ میں پیسے دے رہا ہوں, کوئی بدماشی نہیں کر رہا, آپ کیا کہیں گے اس پر؟ جس وقت میں نے وہ بات کہی تھی, جو آدمی متاثر ہوا تھا وہ بار بار میرے پاس آ رہا تھا. آج سے 6 ماہ پہلے بھی میرے پاس آیا تھا اور میں لے کر ان کے دفتر میں گیا تھا. تو انہوں نے وعدہ کیا تھا کہ ہم آہستہ آہستہ دیں گے. میں نے کہا ٹھیک ہے, ایک آدمی اگر مصیبت میں ہے تو اس کی مدد کرنی چاہیے. تو وہ پاکستان چلا گیا. اب جب واپس آیا 1-2 دفعہ گیا ہے ان کے پاس, لیکن انہوں نے کوئی اس کے ساتھ صحیح ڈیل نہیں کی. پھر دوبارہ میرے پاس آیا کہ بھائی جان وہ میرے ساتھ بدتمیزی کرتے ہیں. میں نے کہا میں بات کروں گا. میں نے بات کی, لیکن جب ان کے پاس میں گیا تو انہوں نے کہا ہم نے کوئی بدتمیزی نہیں کی, لیکن ہم دینا چاہتے ہیں, لیکن جو ہم نے وعدہ کیا ہے ہر ہفتے کو آ کر لے جائے. تو میں ان کی بات سے متفق ہو کہ میں نے کہا اگر آپ دینا چاہتے ہیں تو پھر تو اچھی بات ہے, کیونکہ اگر یہ نکاری ہوں تو پھر تو بری بات تھی. لیکن میرا بیان کرنے کا مقصد یہی ہے کہ کوئی بھی پاکستانیوں کے ساتھ اگر کوئی زیادتی کرتا ہے تو میڈیا کا کام ہے اس کو ہائی لائٹ کرنا. جی ایک کال لیتے ہیں سر, پھر مزید اس کو ہائی لائٹ کریں گے. السلام علیکم. ہیلو. ہیلو جی السلام علیکم, کون صاحب؟ ہیلو السلام علیکم. جی وعلیکم السلام, کون صاحب بات کر رہے ہیں جناب؟ سر راشد شریف ہے میرا نام, کورنٹو سے بول رہا ہوں. جی جی شاہ صاحب فرمائیے. بس خیر سے شکر الحمد للہ. بس سر یہ قمر صاحب سے تھوڑا سا سوال ہے, کیونکہ آج سال پہلے میں نے ٹکٹ لیا, لیکن جب ٹکٹ کا مسئلہ بنا لیکن دی تو صحیح ڈبل, لیکن آنے کے واپس ریٹرن تو کی نہیں انہوں نے. کیا نہیں کیا, آپ کی بات سمجھ نہیں, ذرا آرام سے بات کیجیے. آپ کی بات فون کرتے ہیں, فون ہی نہیں سنتے ہمارا. نہیں آپ ذرا بات کو دوبارہ دہرائیے, آرام سے بات کیجیے. آپ کی بات صحیح سمجھ نہیں آئی مجھے. سر میں بول رہا ہوں کہ میرے ایک دوست نے کہا تھا کہ وہ ان کی جان پہچان والا تھا, اس نے کہا کہ آپ ان سے ٹکٹ خریدیں. اچھا. تو ان سے میں نے ٹکٹ خریدی پاکستان جانے کی, ایمریٹ کی ٹکٹ بھی, لیکن جو سب سے ٹکٹیں بھی مہنگی دیتے ہیں. اچھا. اور ان کی ٹکٹوں میں بھی اکثر ان کی ٹکٹوں میں مسئلہ ہوتا ہے کہ جانے کی کر دیتے ہیں, واپسی کی نہیں ہوتی. واپسی شاہ صاحب ان کی جو ٹکٹوں میں جو مسئلہ ہوا تھا وہ 2009 کے اندر, ہم اسی بات پر ڈسکس کر رہے ہیں کہ آپ بھی اس زمانے میں متاثر ہوئے تھے ان سے کہ جو ٹکٹیں ان کی کینسل ہو گئی تھیں, یا آپ کے پیسے اگر اس وقت کے بقایا آپ کے, تو اس موضوع پر اگر آپ بات کرنا چاہیں تو زیادہ بہتر ہوگا. اسی موضوع پہ سر کر رہا ہوں نا, کیونکہ ان سے اسی وقت میں نے ٹکٹ لی تھی, ایمریٹ کی ٹکٹ انہوں نے دیا 720 ایورو کی, لیکن وہ سنگل ہی تھی. پاکستان انہوں نے تو ڈبل کر دی نا جانے آنے کی. لیکن میں چلا تو گیا, واپسی نہ آ سکا. پھر ان سے فون کیا, آ گیا, میں نے ادھر سے ٹکٹ خرید لی, 50,000 ادھر دیا, ادھر سے ٹکٹ لے کے آیا, لیکن اب ان کو فون کرتا ہوں یہ فون ہی نہیں اٹینڈ کرتے. ابھی آپ کے پیسے بقایا ہیں ان کی طرف, انہوں نے پیسے دینے ہیں آپ کے 320 ایورو سے پوچھ لی. راشد شریف ہے نام میرا, ان کی لسٹ میں نام ہے, لیکن میں فون کرتا ہوں فون نہیں. اچھا ابھی آپ نے ابھی ادھر آدھا گھنٹہ پہلے ان سے بات ہوتی ہے, وہ کہتے ہیں اسپین میں, وہ کہتے ہیں اٹلی چلے گئے ہیں, وہ کہتے ہیں آج ادھر ہے ہی نہیں. یہ تو کوئی. اچھا آپ اپنا ٹیلی فون نمبر کنٹرول لائن پر لکھوا دیجیے ہمیں, اور آپ نے اس اگلے پروگرام میں لازمی فون کرنا ہے ہمیں. اس ہفتے کے دوران آپ نے ان سے رابطہ کرنا ہے, اور اگر یہ آپ کو پیسے نہ دیں یا کوئی اور آپ کو شکایت ہو تو اگلے پروگرام میں ضرور پارٹیسپیٹ کیجیے گا. انشاءاللہ تعالیٰ وینس ٹی وی آپ کے ساتھ ہوگا. دیکھ لیجیے شکایت آ گئی. جانتے ہیں آپ ان کو؟ جی راشد لطیف صاحب کو میں بائی فیس تو نہیں جانتا, میں بھی سامنے آئے تو میں جانتا ہوں. تو میں یہ بات کہہ رہے ہیں کہ میں پیسے نہیں دے رہا, فون نہیں اٹھا رہا. میں ہر وقت اپنے آفس میں ہوتا ہوں, میرے لڑکے ہر وقت. آپ کے پاس ان کا نمبر ہے؟ پتہ نہیں, جا کے چیک کروں گا آفس, لیکن میرے پاس لسٹ بھی ہے, میں چیک کر سکتا ہوں. ابھی ان کی جو شکایت ہے اس کا ازالہ کس طرح کریں گے؟ میں ان کو کہتا ہوں کہ آپ میرے پاس صبح ہی آ جائیں, اور میں ان کو صبح ہی ادا کر دوں گا, کیونکہ میں نے ادا کر دی ہے. اور میں ابھی بھی آج جو آیا ہوں, اور آج میرے آنے کا میں آپ کے پروگرام کے حوالے سے یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ میں نے, کیونکہ میرا ایک مشن تھا اور میرا ایک مقصد تھا کہ میں 27ویں روزے سے پہلے سب کو کلیئر کر دوں. اور میں نے 27ویں روزے پہ افطار رکھی ہوئی ہے سب بھائیوں کو جو میرے وجہ سے متاثر ہوئے ہیں. سب وہاں پہ مسجد دارالایمان میں آئیں گے, ان کی افطاری کرواؤں گا, اور 2 عمرے کے ٹکٹ میں نے اناؤنس کیے ہوئے ہیں. جو بندے آپ کی ٹکٹوں کی وجہ سے متاثر ہوئے, پاکستان جا کر پھنسے اور جو آئے, ان سب کی آپ نے افطار رکھی ہوئی؟ نہیں, میری طرف سے سب ہے, لیکن جو عمرے کے 2 ٹکٹ نکلیں گے وہ صرف ان کے نکلیں گے جو متاثرین ہیں. افطاری نہیں ہے صرف ان کی, افطاری سب کی ہے, سب باقی لوگ بھی اس میں سب ہے, لیکن جو عمرے کے. ناظرین یہ ایک نئی بات کر رہے ہیں قمر صاحب, اور متاثرین قمر چیمہ اسپیشلی اس بات کو سنیں. کیسے احباب جو 2009 میں ان کی ٹریول ایجنسی سے ٹکٹ لے کر گئے, اور اس کے بعد پاکستان جا کر متاثر ہو گئے اور واپس نہ آ سکے, اپنی جیبوں سے ٹکٹ لی ہے, یہاں پر جنہوں نے ٹکٹیں لی اور ان کے پیسے پھنس کے بعد میں انہوں نے دیے, کسی کو نہیں دیے یا تھوڑے تھوڑے کر کے دیے, جو بھی شکایات ہیں, ان تمام شکایات کے حامل افراد کی افطار پارٹی کس دن آپ کہہ رہے ہیں؟ 27 روز 27ویں رمضان کو کہاں پر؟
दारुल-अमान, मस्जिद दारुल-अमान अमोनिया में इन्होंने अफ्तार पार्टी रखी है, और हम चाहेंगे कि ये मीडिया को भी दावत दें ताकि मीडिया भी वहाँ पर मौजूद हो, और वो तमाम अहबाब जो ये शिकायत लगाते हैं कि कमर चीमा पैसे खा गया, ये वो नहीं दे रहा, वो लाजमी उसमें शिरकत करें। और उन तमाम अहबाब के लिए इन्होंने बज़रिया कुरानंदाज़ी 2 अफराद को टिकट देने का भी वादा किया। लेकिन मेरी यहाँ पर एक शिकायत होगी, अमूमन हमारे इदारे टिकटें दे रहे हैं उम्रों की, लेकिन उम्रे पर बंदे जा नहीं सकते पासपोर्ट ना होने की वजह से, और वो ज़्यादा इसीलिए आजकल बढ़ा चढ़ा कर उम्रे की टिकटें पेश की जा रही है, क्योंकि जाना तो किसी ने है नहीं। तो जिनके पास पेपर नहीं होंगे, पेपर ना होने के बाद जिनके पास पासपोर्ट नहीं होंगे, वो वाले जो उनके होते हैं, तो उनका आप क्या करेंगे, इसका जवाब आपसे लेंगे लेकिन एक कॉल के बाद। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो जी अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी वालेकुम सलाम जी, कौन सा बात कर रहे हैं जनाब? जी मैं चौधरी जहांगीर अशरफ दामा लीड्स यूके से बात कर रहा हूँ। जी जनाब, दामा साहब खैरियत से हैं? बिल्कुल खैरियत से है। मैं आप लोगों को देखकर बहुत खुश हुआ कि आप तो ऐसे ऐसे मसाइल लेके टेलीविजन पे बैठ गए, आपको मुबारक भी हो। बहुत शुक्रिया जनाब। हुआ है कि ये ऐसे काम लेके टेलीविजन पे ये काम हो रहे हैं, अमूमन तो ये अदालत में होते हैं। असल में जो जहाँ पर बैठा है उसको अपनी जिम्मेदारी अदा करनी चाहिए, और मैं समझता हूँ मीडिया का भी एक रोल है कि वो असल चेहरे सामने लाकर आवाम को दिखाए कि असल में हो क्या रहा है। जी जी बेशक वो आपने बहुत अच्छा काम किया है और एक नई रवायात डाली है। तो मैं देख रहा था प्रोग्राम में, बहुत खुश भी हुआ कि आप इस तरह के आप पाकिस्तानियों ने एक नई रवायत डाली है और टेलीविजन के ऊपर लोगों के ये जो काम करने शुरू कर दिए हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आपकी मोहब्बत का। अमन और अच्छे तरीके से हो जाए तो फिर तो बहुत अच्छी बात है। असल में दामा साहब मसला ये ना कि रमज़ान का महीना है और हम लोग इस बात को भूल गए हैं कि हदीस मुबारक में ये फरमाया गया है कि मुसलमान दूसरे मुसलमान का आईना होता है। हम लोगों ने एक दूसरे को आईना दिखाना छोड़ दिया है, और हम लोगों ने आईना देखना भी छोड़ दिया है, जिसकी वजह से बुराइयां हमारे रगो पै में इस तरह रच बस चुकी हैं कि उन्हें निकालना मुश्किल हो गया है। तो हमारी कोशिश है कि बतौर मीडिया भी, बतौर सहाफ़ी भी, कि हम जो कुछ कर सकते हैं कम से कम वो तो करें। तो बहुत शुक्रिया आपके कॉल करने का। मैं एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा कि जो बंदे रह गए हैं उनके पीछे रहने या उनको लेट होने का जो उनका जो मसला वो ये है, देखिए जब मैं आके बैठा मेरे पास 1 लाख यूरो तो नहीं था कि मैं सबको फ़ौरन दे देता। तो मैंने एक तरतीब बनाई थी कि जो बंदा पहले आता था उसको पहले क्लियर करता था, यानी कि जो जिस तरतीब से बंदे आते गए हैं उनको क्लियर करता गया हूँ। कुछ ऐसे बंदे भी होंगे जो साल हो गया क्लियर होकर बैठे होंगे, कुछ ऐसे बंदे भी होंगे जो ले रहे हैं, लेकिन 95% ले चुके हैं। उनमें से सिर्फ 5% ऐसे हैं जो ले रहे हैं, और जो ले रहे हैं वो सबसे एंड वाले हैं। उनका अगर वो इस तरह बोलना चाहे तो उनका हक है, क्योंकि वो इतना लेट हो गए हैं, उनको पैसे नहीं मिले अभी तक। जी, जो 5% जो रह गए हैं मुतासरीन कमर चीमा, उनसे गुजारिश है कि वो 27 रमज़ान से पहले इनसे रब्ता करें। वीनस टीवी आपके शाना बशाना है, अगर ये आपसे ताउन ना करें तो आप हमारे साथ रब्ता कीजिए। इंशाअल्लाह ताला हम इन्हें 27 रमज़ान तक या उसी दिन फिर किसी प्रोग्राम में बिठा लेंगे, और इंशाअल्लाह ताला आपका हक आपको दिलवा कर रहेंगे। देखते हैं हमारे साथ कॉलर कौन है। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम साहब, चौधरी सफदर बरनाली बात कर रहा हूं। जी बरनाली साहब, कैसे हैं आप? बरनाली साहब, आपको अल्लाह ताला उम्र खिज़र अता करे। अभी थोड़ी देर पहले अफ्तार के वक्फे के दौरान आपका काफ़ी जिक्र हुआ और बड़ी खुशी हुई कि आपने पार्टिसिपेट किया। हमें मेरा भी सलाम जी बरनाली साहब। बहुत बहुत सलाम। राजा मुजाहिद जलाल साहब, इब्राहिम फैज साहब, कमर चीमा और ज़ियाउर रहमान हमारे साथ बैठे हैं और ये सब आपको सलाम दे रहे हैं। तमाम दोस्तों को मेरा बहुत बहुत सलाम। खास करके जो है ना, ये जो बात अभी थोड़ी देर पहले जहांगीर साहब ने की है, बहुत अच्छी बात की है। और ये जो आप कर रहे हैं, ये जिस तरह बैठाकर, ये तो ईरान में बहुत सारे मसाइल इस तरह के हैं, अगर आपके मसाइल इसी तरह हल होने लगे तो ये बहुत ही अच्छी बात है, बहुत ही अच्छी बात है जी। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बन जाए। बहुत शुक्रिया बरनाली साहब। लेकिन इसमें दोनों रुख देखने पड़ेंगे ना। बाज़ ऐसे भी लोग होंगे जो मसले को हल नहीं करना चाहेंगे क्योंकि वो चोर होंगे, और जो चोर होंगे वो भागेंगे। लेकिन हम ये रिवायत डालेंगे कि हम उसका ऐलान करेंगे पहले से कि इस मरतबा कौन शख्स है जिस पर ये इल्ज़ामात हैं और वो आ रहा है। अगर वो नहीं आएगा तो फिर आवाम खुद फैसला करेगी कि सच्चा कौन है और झूठा कौन है, क्योंकि जो शख्स फेस नहीं करता वो हमेशा झूठा होता है। मेरा ख्याल है कि कमर साहब ने जो पहल किया है ये इनका बड़ापन है जी। और इन्हें देखकर लोग थोड़े बहुत डर भी जाएंगे कि ठीक है, बार बार से वो मसाइल अपने हल कर लेंगे जी। तो ये एक अच्छी बात है, बहुत ही अच्छी बात है। आपको बहुत मुबारक हो। बहुत शुक्रिया बरनाली साहब, बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। चौधरी सफदर बरनाली साहब नाजरीन फ्रांस से हमारे मुस्तकिल कॉलर हैं और हम इनके बेहद मशकूर हैं
کہ ہمارے پروگرامز کو انتہائی سنجیدگی سے دیکھتے ہیں اور اس پر اپنا تبصرہ بھی کرتے ہیں اور ہمارے پروگرام میں پارٹیسپیٹ کر کے اس کے اندر جان بھی ڈالتے ہیں. جی قمر صاحب کیا کہہ رہے تھے آپ کہ جو لوگ رہ گئے ہیں وہ صرف 5% ہے، اور کیونکہ وہ سب سے اینڈ پہ ہیں کہ ان کا غصہ کرنا، ان کا جو سب کچھ اس طرح کا بولنا ان کا حق ہے. میں پھر بھی آنر ان سے معذرت چاہتا ہوں، اور جو باقی رہ گئے ہیں میں ان سے بھی گزارش کروں گا کہ وہ ضرور مجھ سے رابطہ کریں، اور جو جس کا کوئی بھی ثبوت اس کے پاس ہے، ٹکٹ ہے، کوئی رسید ہے، کوئی بھی چیز اس کے پاس ہے، وہ لا کے مجھے دکھائے. اگر اس کے بنتے ہوں گے تو اس کو ضرور ادا کیے جائیں گے. جی ناظرین سن لیا آپ نے کہ چیمہ صاحب نے معذرت بھی کر لی ہے اس تکلیف پر جو عوام کو اٹھانا پڑی، اور اس بات کو بھی انہوں نے سختی سے مسترد کر دیا ہے کہ انہوں نے فراڈ کیا تھا، بلکہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ فراڈ ان کے ساتھ ہوا تھا جس کے نتیجے میں بہت سارے مسائل دیکھنا پڑے. اور ایک یہ حقیقت بھی ہے کہ 6 ماہ کے وقفے کے بعد یہ دوبارہ واپس آئے اور اسی جگہ پر آ کر بیٹھے ہیں اور اپنے ان لوگوں کو پیسے واپس کر رہے ہیں. اور راجہ مجاہد جلال صاحب جو ہمارے بڑے قریبی دوست اور سینئر صحافی ہیں، انہوں نے گزشتہ ہفتے یہ معاملہ اٹھایا تھا اور ہم نے اس معاملے پر ایکشن لیتے ہوئے آج یہ کام کیا ہے. تو انہوں نے بھی آپ کو کیمرے کے سامنے یہ بات کہہ دی ہے کہ ہمارے معاملات طے پا گئے ہیں. جو لوگ 5% رہ گئے ہیں ان سے گزارش ہے کہ وہ قمر چیمہ سے رابطہ کریں، اور اس میں وینس ٹی وی آپ کی بھرپور معاونت کرے گا. اور ہمیں توقع ہے، ہمیں امید ہے اور ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے تمام کے معاملات آپس میں درست فرمائے اور رمضان المبارک کی فضیلتیں حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. دیکھتے ہیں ہمارے ساتھ کالر کون ہے. ہیلو السلام علیکم. ہیلو ہیلو. جی میرا خیال ہے آپ کو آواز آ رہی ہے ہماری؟ جی 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 کون سا بات کر رہے ہیں اور کہاں سے؟ جی میں آپ سے بات کر رہا ہوں فرانس سے. جی آصف بھائی کیا کہیں گے؟ جی ٹھیک، میں صرف آپ کا پروگرام دیکھ رہا تھا، ابھی میں نے ٹی وی لگایا تھا تو صرف ایک میسج دینا چاہتا تھا. جی فرمائیے. کراچی میں حالات جو ابھی جا رہے ہیں، جی جی ہاں جی، تو اس کے متعلق میں نے صرف یہی بتانا تھا کہ یہ تقریباً الطاف بھائی صاحب بھی کہہ رہے ہیں تو ان کو بول دینا چاہیے کہ ابھی نہ کریں. دیکھو دنیا میں ایسا نہ کریں نا، خون کسی کا بھائی کسی کا باپ فوت ہو رہا ہے تو اچھی بات نہیں ہے نا یہ. جی جی بہت شکریہ جناب آپ کے میسیج دینے کا. ناظرین آج کے پروگرام کے 2 موضوعات تھے، دونوں کا احاطہ ہم نے کیا. ایک پہ قمر چیمہ صاحب یہاں پر حاضر ہیں اور انہوں نے ان تمام متاثرین کو یہ بات کہہ دی ہے کہ جن کے پیسے رہ گئے ہیں وہ 27 رمضان سے پہلے آ کے وصول کر سکتے ہیں، اور وہ تمام متاثرین 27 رمضان کی شب کو جامع مسجد دارالامن امونیہ میں تشریف لا کر ان کی افطار پارٹی میں شرکت نہ صرف شرکت کریں بلکہ 2 ان میں سے خوش نصیب ایسے بھی ہوں گے جنہیں یہ عمرے کی ٹکٹ دے رہے ہیں، اور اپنی اس معاملے پر جس کی وجہ سے عوام کو تکلیف اٹھانا پڑی انہوں نے معذرت بھی کر لی ہے. اس کے علاوہ پاکستان کے حالات بالخصوص کراچی کے حالات پر ہمارے جتنے بھی ناظرین نے ہمیں کالز کی اور کالز کر کے ان حالات پر روشنی ڈالی، ہم ان تمام کے بےحد مشکور ہیں. راجہ مجاہد جلال صاحب آپ کے بےحد مشکور ہیں کہ آپ تشریف لائے ہمارے اسٹوڈیو میں. قمر چیمہ صاحب آپ کے بےحد مشکور ہیں. انشاءاللہ تعالی ہم کوشش کریں گے کہ جتنے بھی ہماری کمیونٹی کے اندر ایسے لوگ ہیں جن پر عوام کا پیسہ کھانے کا الزام ہوگا، کیونکہ اکثر ہوتا ہے کہ الزام لگ جاتے ہیں لیکن حقیقت سامنے نہیں آتی، تو ہم کوشش کیا کریں گے کہ اپنے پروگرامز میں انشاءاللہ ان کو سامنے لا کر آپ سے بات چیت کروا دیا کریں گے تاکہ آپ کو تمام معاملات کا پتہ چل سکے. انشاءاللہ تعالی اگلے پروگرام میں کسی نئے موضوع کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے. اللہ حافظ. ہیلاس کرنٹ افیئرز، اس پروگرام میں ہم پیش کریں گے یونان میں مقیم ایشین کمیونٹیز کو درپیش مسائل اور ان کے حل، اہم سماجی، سیاسی، مذہبی و کاروباری شخصیات کے ساتھ بھرپور تنقیدی و اصلاحی ٹاک شو، ہر جمعہ کی شام احسان اللہ خان کے ساتھ صرف وینس ٹی وی پر.